السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ساتھیوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے لفظ الہ کے معنی اور مفہوم۔ آپ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو منہیات قرآنی کے موضوع پر چل رہی ہے۔ آج کی گفتگو اعتقادی حوالے سے بہت اہم گفتگو ہے، اور اس کو صحیح طور پر وہی احباب سمجھ پائیں گے جو شروع سے ہی بات کو سنیں گے اور توجہ سے سنیں گے، چونکہ ایسے موضوع پر گفتگو بہت کم کی جاتی ہے۔ آپ اپنے ذہن کو بالکل خالی رکھ کر ہر طرح کے نظریات سے اور مسالک کے اختلاف سے ماورا ہو کر ذہن کو خالی رکھ کے توجہ سے سنیے گا۔ 2 یا 3 جمعے یا 4 بھی ممکن ہے اس موضوع پر گفتگو ہوگی کہ جس میں میں آپ کے سامنے اپنے اللہ کا تعارف کرواؤں گا، کہ آپ کو پتہ ہو کہ ہمارا اللہ کون ہے، کتنی بلندیوں کا مالک ہے، اور اس اللہ کی کیا حیثیت ہے، اور ہماری زندگی کیسے گزری۔ ہم نے اپنے اللہ کو اس مقام پر رکھا، اس مرتبے پر فائز کیا جو اس اللہ کا اصل حق تھا۔ ہم اپنے اللہ کو اس کا وہ حق دے پائے جو ہمارے ذمہ تھا۔ آج کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، یہ سورہ آل عمران کی پہلی آیت ہے۔ سورہ بقرہ الحمدللہ ہم نے مکمل کی، سورہ آل عمران سے آج ابتدا کریں گے کہ اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے یا منع کیا ہے ان پر گفتگو ہے۔ اور یہاں ہے لا الہ، اللہ ہمیں منع فرما رہا ہے کہ کسی کو کائنات کے اندر معبود برحق نہیں ماننا، یہ اللہ ہمیں منع فرما رہا ہے۔ آگے پھر ہے الا اللہ، سوائے اس اللہ خالق و مالک کے۔ تو یہاں کیا منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود حقیقی نہیں ماننا۔ سورہ آل عمران، اس سورت کو آل عمران اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی آیت نمبر 33 میں لفظ آل عمران آیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ یہاں آل عمران لفظ آیا ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام آل عمران ہے، اور اس سے مراد خاندان عمران ہے۔ بنی آل عمران یہ سیدہ مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران کی طرف منسوب ہے، اور اس خاندان سے مراد حضرت مریم، ان کی والدہ، ان کے خالو حضرت زکریا اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ اس خاندان کے نمایاں افراد میں سے ہیں، یعنی سب سے پہلے مخاطب یہ حضرات ہیں۔
اس خاندان کا قرآن میں جگہ جگہ ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا، کافی جگہوں پر اس خاندان کا تذکرہ ہے۔ حضرت عمران بیت المقدس کے امام اور خطیب تھے۔ ان کی بیوی حنہ بنت معقولہ اس کا نام ہے۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، ایک بھائی پیدا ہوا، وہ پہلے فوت ہو چکا تھا، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے یہ منت مانی کہ اگر اللہ رب العزت نے ان کے ہاں کوئی اولاد عطا فرمائی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے، کہ وہ وقف ہو جائے گا، کہ وہ بیت المقدس ہی کی خدمت کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ وقف کر دیا، نیت اور منت، جس کا نام نظر اور منت مان لی انہوں نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی مریم علیہ السلام کو ان کے ہاں انہیں عطا فرمائی۔ خواہش یا دل میں یہ تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے بیٹی پیدا فرما کر ساتھ فرما بھی دیا کہ بہت ساری ایسی عورتیں ہیں کہ مرد ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے مرتبے اور مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ چنانچہ حضرت عمران چونکہ پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، حضرت حنہ کے بہنوئی سیدنا زکریا علیہ السلام جو وقت کے نبی بھی تھے، انہوں نے سیدہ مریم علیہ السلام کی پرورش فرمائی، اور یہ فیصلہ قرآن اندازی کے ذریعے کیا گیا۔ قرآن اندازی ہوئی کہ کون ان کی پرورش فرمائے گا، کون پرورش کرے گا، تو قرآن اندازی میں یہ نام نکلا حضرت زکریا علیہ السلام کا جو ان کے خالو تھے۔ سورت کے آغاز سے لے کر آیت نمبر 63 تک اسی خاندان کا تذکرہ ہے، اور اس تذکرے کے دوران اللہ رب العزت نے 4 مقامات پر ایک جملہ ذکر فرمایا، اور وہ ہے لا الہ الا ہو۔ 4 مقامات پر اس تذکرے کے دوران اللہ نے یہ ذکر فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی ذات کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ سورت کے آغاز میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں بھی کیا ہے لا الہ الا ہو۔ آیت نمبر 6 میں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ آیت نمبر اسی طرح آیت نمبر 18 میں شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اہل جو علم ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ معبود کہ جس نے اس کائنات کو سنبھالا ہوا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ برحق معبود حقیقی ہے۔ اور نمبر 4 آیت نمبر 62 600 یا آیت نمبر 62، یعنی پہلے فرمایا کہ انصاف کے ساتھ اس اللہ نے نظام کائنات کو سنبھالا ہوا ہے، اور 62 میں ہے وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ 4 مقامات پر یہ فرمایا، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو اقتدار کا بھی زبردست مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 64 میں 64 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے درمیان مشترک عقیدے کا ذکر فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا لا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ آپ اہل کتاب کو اعلان کیجئے، انہیں کہیے کہ آؤ سارے اختلافات بھلا کر صرف ان امور کے اندر ہم متحد اور متفق ہو جاتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں۔ جو بنیادی عقائد ہیں وہ تو ایک ہے نا، آؤ ان بنیادی عقائد کے اندر ہم ایک ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ لا نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں بنائیں گے۔ اپنی ضرورتوں میں، اپنی محتاجیوں میں،
اپنی پریشانیوں میں، اپنی تکالیف میں، اپنی مصیبتوں میں اللہ کے سوا ہم کسی کو نہیں پکاریں گے۔ تمام تر ادیان کے اندر جو بنیادی حکم ہے وہ یہی ہے، لا نعبد الا اللہ۔ اور دوسری بات، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ ذرا برابر بھی کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ ہی کو دیں گے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی بنیاد جن حقائق کو قرار دیا، ان میں سب سے پہلی بات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام تر قبائل، کنبوں کو، اقربا کو اکٹھا کر کے جو سب سے پہلا حکم فرمایا وہ دیا، لا الہ الا اللہ تفلحون۔ لوگوں، اللہ کو معبود برحق مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے جو کفر و شرک سے بیزار کر کے توحید کی طرف لاتا ہے۔ اور اس کا معنی آپ علی بن عثمان الحجوری رحمت اللہ علیہ تعالی کی زبان سے سنتے ہیں۔ ان کا لکھا ہوا معنی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جنہیں داتا گنج بخش کہا جاتا ہے۔ ان کے قول کے مطابق فرماتے ہیں کہ اللہ خود گواہ موجود ہے اس بات پر، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اصحاب علم و فضل بھی اس حقیقت کے گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ گویا کہ لا الہ الا اللہ یہ حقیقت ہے۔ کیا ہے؟ بول دیا کریں، کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور علی بن عثمان الحجوری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ شریعت ہے۔ کیا معنی ہوا؟ فرمایا کہ شریعت وہی ہے جو سنت نبوی کی تائید کے ساتھ ہمارے سامنے آئے، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیقی مہر ہو، وہی حقیقت کے اندر شریعت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی کام کے کرنے، کسی کام کو کہنے یا کسی کام کی کنفرمیشن یا اپروول دینے کا نام یہ ہے شریعت۔ یہ شریعت ہے جس کام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مہر نہ لگی ہو، وہ دنیا کا کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ ہو، وہ مردود ہے۔ کیا ہے؟ مردود ہے۔ شریعت کہتا ہی اسے ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر ہو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ جی روکا تو نہیں ہے نا اگر کہا نہیں تو؟ جو کام نہیں کرنے کا وہی تو نہیں کیا، اسی کو تو روکنا کہتے ہیں۔ آپ زیادہ سمجھدار ہیں یا حضور کے وہ شاگرد رشید جو آپ کے پاس بیٹھ کر آپ سے علم حاصل کرتے تھے، وہ زیادہ سمجھدار ہیں؟ تو سیدنا علی بن عثمان الحجوری رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر جس کام پر لگی اس کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت کہتے ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ کیا تھا؟ حقیقت۔ بھول جاتے ہیں کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو جس کام پر اسے کیا کہتے ہیں؟ شریعت۔ اور اس بات کو جان لینا کہ لا الہ الا اللہ حقیقت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شریعت ہے، اس بات کو جان لینا یہ معرفت کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ پتہ تو ہونا ہمیں حقیقت کیا ہے، شریعت کیا ہے۔ جو اس بات کو جان لے یہ حقیقت اور یہ شریعت ہے، اس کے جان لینے کا نام کیا ہے؟ معرفت ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ اس کو جان لینے کے بعد
پھر ہر عمل کے اندر اللہ کے احکامات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنانے کا نام طریقت ہے۔ کیا ہے؟ طریقت ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں نا پیر طریقت، کیوں کہتے ہیں پیر طریقت؟ کہ وہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے احکامات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنانے والا ہے، اس لیے کہتے ہیں پیر طریقت۔ اس لیے نہیں کہ صبح دوپہر شام صرف نذرانہ ہی لیتا رہا ہے، ڈھول ڈمکہ ہی اس کی زندگی کا حصہ ہے جی، اور دور تک اس کا شریعت سے کوئی تعلق اور واسطہ بھی نہیں ہے، یہ طریقت نہیں ہے پیر طریقت۔ لا الہ الا اللہ تمام انبیاء کی دعوت کا مرکزی اور بنیادی نقطہ ہے، اور تمام آسمانی کتابوں کا اساسی مضمون ہے، بنیادی۔ لا الہ الا اللہ میں لا کے معنی ہے کوئی نہیں ہے الہ، دنیا کائنات کے اندر کوئی الہ نہیں ہے مگر الا اللہ، اللہ کی ذات ہے جو معبود حقیقی ہے۔ لا نے تو سب کچھ مٹا دیا تھا، اللہ نے آ کر اللہ کا اس بات کیا، اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر اور کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، لفظ اللہ یہ اصل میں الہن تھا، الہن، الہ شروع میں الف لام لگنے سے یہ اللہ بن گیا، گویا یہ اصل میں تھا الالہن، گرامر کے اعتبار سے کیا تھا؟ الالہن، درمیان میں حمزہ وصلی قاعدے کے مطابق گر گیا، دو لام ہو گئے، ایک لام کو دوسرے میں ادغام کر دیا، ایک کر دیا دونوں لاموں کو۔ آپ دیکھتے نا تشدید پڑی ہوتی ہے بعد الفاظ میں، اس تشدید کا مطلب ہوتا ہے یہ حقیقت میں دو حرف تھے، دو کو ملا کر ایک کیا اور نشانی یہ ڈال دی اوپر، وہ تشدید کا جو لفظ حرف ہوتا ہے کہ بھئی یہ دو ہیں حقیقت کے اندر، ایک نہیں ہے۔ تو لام تو لے بن گیا اللہ، کیا بن گیا؟ اونچی کہیں، اللہ کا نام لینے میں بھی ثواب ہے اور برکت ہے۔ کیا بن گیا؟ اللہ، اور اس کو پورے وقار کے ساتھ کہا کریں، اللہ نہیں ہوتا، اللہ یہ نہیں ہے لفظ، کیا ہے؟ اللہ، منہ بھر کر موٹا الفاظ اس کو کہتے ہیں۔ یا اللہ کہیں کیا؟ یا اللہ، جب آپ نماز میں آئیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو یہ لفظ اللہ بن گیا۔ قرآن کریم کے اندر جو الہ ہے، الہن، یہ 80 مرتبہ آیا ہے پورے قرآن کریم کے اندر، اور لفظ اللہ 980 مرتبہ آیا ہے، تقریباً کبھی بیشک ہو سکتی ہے 980 مرتبہ۔ اور کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں لفظ الہ کے ذکر ہونے کی وجہ سے ہمیں اس لفظ کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے کہ ہمیں پتہ ہو لفظ اللہ کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ چنانچہ اعتقادی ضرورت ہے ہماری، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ الہ یا اللہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ ہم کلمہ طیبہ کے اندر جن الہوں کی نفی کرتے ہیں، توجہ کیجئے گا، ہم کلمہ طیبہ کے اندر یا کلمہ شہادت کے اندر جن الہوں کی نفی کرتے ہیں اور اس کے بعد جس الہ کا اثبات کرتے ہیں، اس سے ہمارے عقیدے میں کس کے ہونے کا اقرار ہے اور کن کے نہ ہونے کا اقرار ہے، اس کا ہمیں پتہ تو چلنا چاہیے۔ اس کلمے کے اندر کن کے نہ ہونے کا ہم اقرار کرتے ہیں اور کس کے ہونے کا ہم اقرار کرتے ہیں، ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ لا الہ کہتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ ہو کن کو ہم نے رد کر دیا ہے، اور الا اللہ میں کس کا ہم نے اس بات کر دیا ہے، اس کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بات سمجھنے کے لیے سب سے پہلے الہ کا معنی اور مفہوم سمجھنا ہوگا۔ لفظ الہ کا مادہ ہے الف لام
ہاں، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے ہے کہ ہر لفظ اس کا ایک میزان مقرر ہوتا ہے، 3 حرف پر مشتمل ہوتا ہے. تو اس کا کیا ہے؟ آلیہا. کیا ہے؟ آلیہا. حمزہ، لام اور ہا، جب زبر پڑھیے پھر یہ حمزہ بن جاتا ہے، اکیلا الف ہوتا ہے. عربی زبان میں یہ لفظ 5 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. کتنے معنی کے لیے؟ 5 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. نمبر 1، عربی جو محاورے ہوتے ہیں نا، یہ بات سمجھنے کے لیے بہت بڑی ایک دلیل بنتے ہیں. قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے عربی محاورے بہت اہم ہوتے ہیں. کہ عرب کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی تو عربی بولی جاتی تھی نا، عربی زبان تو پہلے سے تھی. بہت سارے ایسے احکامات ہیں کہ جن کا دار و مدار عربی محاوروں پہ، عربی جو شاعر کے شعر ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، معنی کو سمجھنے کے لیے، مفہوم کو سمجھنے کے لیے. چنانچہ اس کا ایک معنی جو آتا ہے آلیہا کا، وہ ہے تحیرہ. آلیہا بمعنی تحیرہ، یعنی حیران ہونا، حیران ہو جانا. اب بات سمجھنی ہے، حیران ہونا اس کا معنی ہے کہ اس کا معنی کیا بنے گا کہ الہ وہ ہستی ہے جس کی قدرت ہے، جس کے اختیارات، جس کی ذات ایسی ہو کہ انسان ان میں غور کرتا ہوا حیرانی کے اندر پڑے. آدمی کہیں جاتا ہے نا، بہت دفعہ ایسا کوئی جانور، یا آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی پرندہ خوبصورت، کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی بنی ہوئی چیز، کوئی زمین کی کوئی جگہ، کسی دوسرے ملک میں جائے کسی جگہ، وہ دیکھ کر آدمی حیران ہو جاتا ہے، یار اتنا خوبصورت، حیران ہو جاتا ہے آدمی. اللہ کی قدرت ہے، اس کا اقتدار، اس کا وقار، یہ ساری چیزیں دیکھ کر. تو آلیہا بمانے حیران ہونا، کہ اللہ کی شان پر آدمی حیران ہو جاتا ہے، تعجب میں پڑ جاتا ہے. کیسی چیز ہے یار، پیدا کرنے والا کیسا ہوگا. نمبر 2، اہل عرب اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے یوں کہا کرتے تھے کہ الہتو، اے سکنتو، یعنی میں نے سکون پایا، میں مطمئن ہو گیا، سکون میں آ گیا. گویا آلیہا کا ایک معنی ہے سکون پانا. تو اس معنی کے اعتبار سے اللہ کی ہستی وہ ہستی ہے جس کی پناہ میں آ کر، جس سے تعلق جوڑ کر، جس سے اپنا واسطہ رکھ کے، اور جس کا نام لے کر اطمینان اور سکون مسلمان کو نصیب ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اونچی بتایا کریں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب آپ ذکر کریں، اللہ کا نام لیں، جتنی بھی پریشانی ہو، آدمی ایک سکون میں آ جاتا ہے. نام لیتے ہوئے مزہ آتا ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے لذت آتی ہے. تو اس اعتبار سے اللہ کا معنی سکون، جس کی پناہ کے اندر سکون آ جائے، جس کا نام لیتے ہوئے دل کو اطمینان مل جائے. تیسرا معنی جو عرب کے اندر مشہور تھا، اہل عرب لفظ الہ کا مادہ استعمال کرتے ہوئے یوں کہا کرتے تھے، الہ الرجل فآلہہ غیرہ، اے اجارہ، یعنی پناہ دینا، پناہ دینا، کہ وہ شخص اس کی پناہ کے اندر آ گیا. تو اللہ یا الہ وہ ہستی ہے جو کسی مصیبت سے خوف زدہ ہونے اور تکلیف کا شکار ہو کر گھبرائے ہوئے کو پناہ دینے والی ذات ہے. آدمی جتنا بھی پریشان، جتنا بھی تکلیف میں ہو، جب وہ اپنے اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، دعا مانگتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اللہ اس کو اپنی پناہ نصیب فرماتا ہے. اور یہ قرآن کریم میں 1 سے زائد مرتبہ اللہ نے فرمایا. توجہ کیجئے گا، سمجھیے گا، آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی. چوتھا معنی عرب اس مادے کو استعمال کرتے ہوئے یوں کہا کرتے تھے، لاہ، اے ارتفع، یعنی ایسی ذات، ارتفع پوشیدہ، بلند و بالا. الہ ان کے لفظ کو پوشیدہ معنی کے اعتبار سے اور بلند و بالا معنی کے اعتبار سے عرب اس کو استعمال کیا کرتے تھے. تو اس کا معنی کیا ہوا
کہ معلوم ہوا کہ الہ وہ ذات ہے جو نگاہوں سے پوشیدہ اور اوجل ہے، لیکن وہ ذات بہت بلند اور بالا اور برتر ذات ہے آنکھوں سے پوشیدہ۔ کسی نے دیکھا ہے؟ آنکھوں سے اوجل ہے، آنکھوں سے پوشیدہ ہے، لیکن وہ بہت بلند و بالا اور برتر ذات ہے، جو ہم اسی لیے تو کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بہت بڑی ذات ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے اللہ کا معنی ایک تو نظروں سے اوجل اور دوسرا معنی بلند و بالا، اعلیٰ مقام پر فائز۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، چنانچہ الہن آلہتن و الوہتن، اس کا معنی کیا ہے؟ الہ کا الہن آلہتن و الوہتن، یعنی اے عبادہ، وہ ذات جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ ذات جس کی عبادت کی جاتی ہے، جو لائق عبادت ہے، اسے الہ یا اللہ کہا جاتا ہے۔ عربی گرامر کے لحاظ سے الہ کے جتنے معنی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنے بارے میں ذکر فرمائی۔ گرامر کے جو میں نے 4 معنی بتائے نا، اور 5واں یہ بھی آپ ساتھ ملا لیں، عبادت، لائق عبادت، یہ سارے معانی کے اعتبار سے اللہ نے اپنی صفات کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ اب توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ مثلا وہ اللہ کی ذات، پہلے میں نے عرض کی کون سی ذات ہے؟ پناہ دینے والی۔ کون سی؟ پناہ دینے والی ذات ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر سورہ مومنون میں یوں فرماتے ہیں، قل، اے میرے پیارے، اونچی کہہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعلان فرما دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، من بیدہ ملکوت کل شیء، کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اختیار ہے؟ اے میرے محبوب اعلان کر دیجئے، من بیدہ ملکوت کل شیء، کون سی ایسی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں سارے اختیارات ہیں؟ اور آگے فرمایا وَهُوَ يُجِيرُ، جو گناہگاروں کو، پریشان حالوں کو، تکلیف زدہ کو، مصیبت زدہ کو پناہ دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اس کے مقابلے میں کوئی بھی کسی مصیبت زدہ پریشان حال کو پناہ نہیں دیتا۔ ان کنتم تعلمون، اور بتاؤ تو صحیح لوگوں، تم جانتے ہو اس ذات کو؟ اللہ اپنے محبوب کے ذریعے مشرکین مکہ اور اہل کتاب جو ان لوگوں کو اعلان کر کے پوچھ رہا ہے، ان کنتم تعلمون، بھلا لوگوں تم اس ذات کو جانتے ہو جو مصیبت زدہ لوگوں کو پناہ دیتا ہے، اس کی پناہ کے سوا کوئی دوسری پناہ نہیں ہے۔ فرمایا سیقولون للہ، وہ ضرور بالضرور یوں کہیں گے کہ سارے اختیارات کا مالک، ساری پناہ کا پناہ دینے والی جو ذات ہے وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ سیقولون للہ، یہاں اللہ بری کہنا ہے۔ اصول ہے عربی کے کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو موٹا کہنا ہے۔ محمد الرسول اللہ، اللہ موٹا کہنا ہے۔ پیچھے زیر آ جائے تو لفظ اللہ کو باریک کہنا ہے۔ بسم اللہ، یہاں میں اللہ نہیں کہنا ہے اصول کے مطابق۔ تو فرمایا سیقولون للہ، وہ ضرور اس بات کا، یعنی وہ کہیں گے اس بات کو کہ وہ ذات صرف اور صرف کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے، سارے اختیارات کا مالک۔ فرمایا قل، اے میرے محبوب ذرا پھر ان سے پوچھئے، فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، اگر تم جانتے ہو کہ سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے، تم جانتے ہو کہ پناہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، اور تھوڑے دماغات پھر کنے جادو کر چھڑیا ہے کہ جو قول تمہارا ہے وہ فعل کے خلاف ہے، پھر بھی تم بھٹکتے پھر رہے ہو، کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں، پھر تمہیں وہ اللہ نظر نہیں آتا۔ فَأَنَّا
تسحرون، اور پھر تمہارے اوپر کس نے جادو کر دیا ہے؟ تمہارے دماغ کیوں معاف ہو چکے ہیں؟ تمہارے دماغ باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، پھر تم جگہ جگہ پہ ٹکرے مارتے ہو، جگہ جگہ پہ جا کے پتھر اور نمک اور کیا کیا چاٹتے ہو۔ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے سورہ جن میں توجہ کیجئے گا، سورہ جن کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، اے میرے پیارے، اونچی کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے محبوب ذرا ان سے پوچھئے یا اعلان کر کے ان کو بتا دیجئے، قل انما ادعو ربی، انما ادعو ربی، میں تو صرف اور صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ میرے محبوب انہیں بتائیے، میں اپنے رب کو ہر مشکل کے اندر، پریشانی کے اندر، تکلیف کے اندر پکارتا ہوں، وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، میں اپنے رب کے ساتھ اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے ہمیں فرما رہے ہیں، لوگوں سنو، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ فرمایا اور اس کا کوئی شریک نہیں مانتا۔ فرمایا آگے قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں نہ تمہارے کسی نفع کا مالک ہوں، نہ میں تمہارے کسی نقصان کا مالک ہوں۔ قل، اے میرے محبوب اعلان کر دیجئے، ان کو بتا دیجئے انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، مجھے اللہ سے نہ کوئی بچا سکتا ہے اور نہ میں اسے چھوڑ کر کوئی اور پناہ کی جگہ پا سکتا۔ لن یجیرنی من اللہ احد، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اپنی زبان مبارک سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں، میں اللہ کے سوا کوئی اور پناہ نہیں حاصل کرتا، نہ ڈھونڈتا ہوں، کیوں؟ مجھے اللہ سے اس کے علاوہ کوئی بچا ہی نہیں سکتا۔ لن یجیرنی من اللہ احد، پڑھیے کر جا کر کسی ترجمے کے ساتھ پڑھیے قرآن کریم کو، سورہ جن کے دوسرے رکوع کے اندر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ میں اس کے سوا کوئی پناہ نہیں جا پا سکتا، وہی ہے میرا خالق و مالک، اور اسی کی طرف پناہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ معنی کیا ہوا؟ پناہ۔ ایک معنی بتایا تھا نا کہ الہ کا معنی ہے پناہ دینا، یہ ہے پناہ۔ دوسرا معنی کہ میں نے کیا بتایا تھا؟ سکون قلب، اطمینان۔ جب پناہ میں آتا ہے تو کیا ملتا ہے؟ کیا؟ اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ میں نے بتایا تھا نا اطمینان اور سکون اللہ نے اپنے بارے قرآن کریم میں فرمایا، اور یہ حقیقت ہے، یقیناً حقیقت ہے۔ ان لوگوں سے پوچھئے جو ذکر کے ساتھ اپنے دل کو جو ہے وہ جگائے رکھتے ہیں اور اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں۔ سورہ مزمل میں فرمایا رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا مالک کون ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے اس کے سوا الہ، فاتخذہ وکیلا، لوگوں اسی کو اپنا کارساز بناؤ، اسی کو اپنا کارساز بناؤ، اسی کے در پہ جھکو، اسی کے سامنے اپنی ضرورتیں پیش کرو، وہی ہے سب کچھ۔ اس فرمایا کہ لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اسی کو اپنا کارساز بناؤ، اسی کو اپنا وکیل بناؤ۔ تو کیا فرمایا کہ کرنے والی سرکار کون ہے؟ بولا یار، کرنے والی سرکار کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں۔ باقی دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کے ساتھ کسی کی مدد دینا ایک الگ چیز ہے۔ بڑا دھوکہ دیتے ہیں یہ مشرک اور بدعتی، بڑا دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو۔ عجیب دیکھو تسی کوئی چیز چک نہیں سکتے تو دوسروں کا وہ کہ یار چکی،
اور بھائی دنیا تو دارالاسباب ہے، دنیا کے اندر اسباب کو استعمال کرنا ہے. یہ جو منع ہے یہ ما وراء الاسباب ہے، ما وراء الاسباب. اسباب کے بغیر اللہ کی ذات کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے. اسباب کے بغیر اسباب کا استعمال یہ تو ایک الگ چیز ہے، اس کے سے تعلق ہی نہیں ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معنی میں نے بتایا تھا کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو نظروں سے اوجل ہے، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے. قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 103 میں، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا. ان اللہ لطیف خبیر، اور وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ باخبر ہے. اور کیسے دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے بتایا کہ میرا رب وہ ہے جو کالی گھٹاؤں میں، کالے بادلوں میں، کالے پتھر کے اوپر کالے کلر کی، کالے رنگ کی چونٹنی، جو چونٹی ہوتی ہے، اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے. وہ ہے رب. فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا اور ساری کائنات اس کی نگاہ میں ہے. بڑے سے بڑی چیز سے لے کر چھوٹی سی چھوٹی، آپ یقین کریں بعد دفعہ وہ جسم کو پر ایک چھوٹی سی کوئی چیز آ کر بیٹھ جاتی ہے نا، وہ نظر سے بھی مشکل سے اتنی چھوٹی خوردبین سے نظر آنے والی چیز کو بھی اللہ ایسے دیکھ رہا ہے جیسے میں آپ کو اور آپ مجھے، بلکہ اس سے بھی احسن طریقے سے. میرے بھائیوں، فرمایا الا اللہ، فرمایا روید الابصار وہو اللطیف الخبیر، وہ باریک بھی اور باخبر ہے. اسی طرح فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین کی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، زمین کے اندر کوئی ذرا برابر چیز بھی اس سے مخفی نہیں ہے، ہر ایک چیز اس کی نگاہوں کے اندر ہے. فرمایا الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ. اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج سے 3-4 جمعے جو موضوع ہے بہت اہم موضوع ہے، اعتقادی اعتبار سے بہت اہم موضوع ہے. لفظ الہ کا معنی اور مفہوم آپ کو میں قرآن سے بتاؤں گا کہ ہمارا اللہ کون ہے، اللہ کے معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، ہم نے اپنے اللہ کو کیا مقام دے رکھا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مقامات پر اپنے محبوب کے ذریعے تقریر کروائی. جیسے خطیب بیان کرتا ہے نا تقریر، ایسے اس تقریر کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے امت تک کیا احکامات اور اپنی ذات کی کیا پہچان کروائی. یقین کریں آپ نے شاید ایک آدھ کے علاوہ کسی نے بھی نہیں سنا ہو. اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے جو شخص وقت پہ آ کر اس پوری گفتگو کو سنے گا، یقین جانیے اس سے ساری زندگی اس کی لذت اور مزہ محسوس ہوتا رہے گا، اور وہ سمجھے گا کہ ہم نے اس عمر تک پہنچ کر بھی اپنے اللہ کی شان کو پہچان ہی نہیں سکے، ہمیں اپنے اللہ کی ذات کا پتہ ہی نہیں تھا. اس لیے میرے بھائیوں، کوشش کرو وقت پہ آنے کی، اس کو سنو. جو نہیں سن سکتا اپنے گھر والوں کو بھی سناؤ. یوٹیوب پر میں اپلوڈ کر دیتا ہوں، وہ مرضی ہے کسی کی، خود بھی سنیں، بچوں کو بھی سنائیں، گھر والوں کو بھی، کہ ہمارا اللہ کتنی شانوں کا مالک ہے. ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ شاید آج یا کل کسی کا میں ایک چھوٹا سا کلپ سن رہا تھا، وہ کسی صحافی نے اس سے کوئی بات پوچھی، اس نے کہا کہ میں سوائے ایک ذات کے کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، اور اس کا لفظ میرے دل کو چیرتے ہوئے دل کے اندر گیا.
اس نے کہا کہ جب آدمی ایک کے سامنے جواب دہ ہونا اپنے آپ کو بنا دینا، پھر ہر ایک کو جواب دینا اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ جب اپنے ایک اللہ کو آپ معبود برحق بنا لیں گے، پھر آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ جب آپ سمجھیں گے کہ ہمارا اللہ کتنی شانوں کا مالک ہے، پھر آپ کسی وقت کسی گھڑی اس اللہ کے در کو چھوڑ کر پھر ادھر ادھر نہیں جائیں گے۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے اور بہت اہم ہے۔ اللہ کہے سنے پر عمل کی توفیق دے۔ مزید انشاءاللہ اگلے جمعے سنتے اللہ کر دیجیے۔